بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنے آپ پر غور و فکر۔ اللہ تعالیٰ نے چہرے کی خوبصورتی اور دماغ کی حفاظت کے لیے بال عطا کیے۔ گوشت سے باریک دھاگوں کی مانند گھاس جیسے بالوں کا نکلنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے گوشت کو بالوں میں تبدیل کر دیا۔ چہرے پر موجود داڑھی اور مونچھوں کے بال تو بڑھتے ہیں، لیکن پلکوں، بھوؤں اور جسم کے بال خاص مقدار کے بعد روک دیے گئے ہیں، حالانکہ یہ بال بھی اسی گوشت سے نکل رہے ہیں جس سے داڑھی اور مونچھوں کے بال اگتے ہیں۔ اگر پلکوں اور بھوؤں کے بال بھی مسلسل بڑھتے رہتے تو دیکھنے میں خاصی دشواری آتی اور نازک آنکھ بہت زیادہ متاثر ہوتی، بلکہ زخمی ہوتی رہتی اور ہمیں ہر وقت انہیں کاٹنے کی فکر پڑی رہتی۔ کیا ان بالوں نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نہیں بڑھیں گے، جبکہ داڑھی اور مونچھوں کے بال بڑھتے رہیں گے؟ اسی طرح عورت کا چہرہ بھی گوشت سے بنایا ہے، لیکن اس کی تھوڑی اور مونچھوں پر بال نہیں اگتے۔ حقیقت سے یہ بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ان تمام امور کو کسی نے ضرورت کی بنا پر جیسے چاہا ڈیزائن کیا اور اسی کے حکم کے تابع یہ بال پرورش پا رہے ہیں۔ ہمارے دانت ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، یہ گوشت سے نکالے گئے ہیں۔ دانتوں کا سفید رنگ چہرے کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھا۔ سفید کے علاوہ کوئی اور رنگ جیسے سرخ یا شاہ ہوتا تو انسان سے ڈر لگتا۔ دانتوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ دانتوں کا جبڑوں سے نکل کر بڑھنا، پھر ایک خاص لمبائی پر آ کر رک جانا اللہ کی نشانی ہے۔ اگر یہ بڑھتے ہی رہتے تو ہماری زندگی عذاب بن جاتی۔ کیا ان کو ہم نے روکا ہے؟ پھر ان کی ساخت پر غور کریں۔ کسی بھی چیز کو کھانے کے لیے پہلے کاٹنے کی ضرورت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سامنے والے دانت تیز اور نوکیلے بنائے تاکہ ہم خوراک کو آسانی سے کاٹ سکیں، اور پیچھے والے دانت چوڑے بنائے تاکہ خوراک کو پیسا جا سکے۔ کیا یہ سب کچھ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے تو ہمارے دانت بھی کافی ہیں۔ جو زبان حال سے اپنے خالق کی صنعت گری کا اعلان کر رہے ہیں، کاش ہم ان دانتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خالق کو بھی یاد رکھتے اور اس کا شکریہ ادا کرتے۔ کیا منہ کا گوشت خود بخود دانتوں میں تبدیل ہو گیا ہے؟ دانتوں کے مادے پر غور کریں۔ اگر یہ نرم ہوتا تو غذا کو چبا نہ سکتا، اور لوہے کی طرح سخت ہوتا تو ہماری زبان کو کاٹ دیتا۔ خالق نے ایسے مادے کا انتخاب کیا ہے جو مذکورہ کام کے لیے موزوں ترین ہے۔ عقل والوں کے لیے دانتوں میں قدرت کی بالکل واضح نشانیاں ہیں۔ زبان بہت ہی کامل نظام کا ایک حصہ ہے جسے بہت مہارت سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایسے گوشت سے بنائی گئی ہے جس میں ذائقہ چیک کرنے کی صلاحیت ہے۔ بولنے کے دوران اگر کھانا کھاتے ہوئے یہ خود بخود بڑی تیزی سے تیز اور مضبوط دانتوں کے درمیان چلتی ہے، لیکن دانتوں کے نیچے نہیں آتی۔ ضرورت کے مطابق غذا پر پانی چھڑکتی ہے تاکہ کھانا حلق میں نہ پھنس جائے، اور کھانے کو دانتوں پر ادھر ادھر حرکت دیتی ہے تاکہ لقمہ پیسا جا سکے۔ اسے ضرورت کے مطابق ایسے مادے سے بنایا گیا ہے جو نرم اور لچکدار ہونے کے باوجود اتنی آسانی سے زخمی نہیں ہوتا۔ کیا قدرت کی کاریگری کی بہت بڑی دلیل نہیں؟ اگر ہمیں خود اسے دانتوں سے بچانا پڑے تو شاید ہمارے لیے ایک لقمہ کھانا بھی مشکل ہو جائے۔ کیا گفتگو کرتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم نے اللہ کی اس نعمت کے بارے میں سوچا ہے؟ سانس لینے کے نظام میں اللہ کی بہت بڑی اور واضح نشانیاں موجود ہیں۔ ہم زندہ رہنے میں سب سے زیادہ محتاج سانس اور ہوا کے ہیں۔ ہوا اتنی ضروری چیز ہے جس کی ترسیل اگر رک جائے تو ہمیں زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ اگر ایک منٹ ہمارا سانس بند رہے لیکن ہوا اندر نہ جائے تو ہم توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد دماغ مردہ ہو جاتا ہے اور اس کے کچھ ہی سیکنڈ بعد ہم مر جاتے ہیں۔ سانس کی نالی قدرت کی ایسی واضح نشانی ہے جو شک کا مکمل خاتمہ کرتے ہوئے فوراً اہل بصیرت کو رب تک پہنچا دیتی ہے۔ کیونکہ ہماری زندگی کے لیے ہوا کی مسلسل فراہمی انتہائی ناگزیر ہے، اسی لیے نالی اتنی سخت ہونی چاہیے تھی تاکہ اس کی دیواریں باہم مل کر ہوا کے رستے کو بند نہ کر سکیں۔ اس بنیادی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے اگر اسے لوہے کی طرح سخت مادے سے بنایا جاتا تو ہماری گردن سیدھی اکڑی رہتی، ہم اسے دائیں بائیں اور نیچے موڑ نہ سکتے، اور اگر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نرم بنایا جاتا
جاتا تو گردن موڑتے ہوئے نالی بند ہو جاتی، یوں ہماری زندگی تمام ہو جاتی۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی بہترین صنعت گری پر، جس نے اس نالی کو بہت مہارت سے اس طرح ڈیزائن کیا کہ مذکورہ دونوں ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ لچکدار کری ہڈی کے قطعات کو گوشت سے جوڑا تاکہ گردن کی حرکت بھی آسانی سے ہو سکے، اور مادہ ایسا استعمال کیا جو لچک کی وجہ سے بند بھی ہو تو فوراً خود بخود کھل جائے۔ محترم ساتھیوں، اتنی واضح نشانی دیکھنے کے بعد بھی کیا اللہ تبارک و تعالی پر شک کی گنجائش باقی ہے؟ کیا اس سانس کی نالی کو بنانے میں انسان کا کوئی عمل دخل ہے؟ یہ سانس جو خود بخود آ رہے ہیں، اگر ہمیں خود سانس لینا پڑ جائے تو شاید ہم ایک دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکیں۔ کیا ہمیں اللہ کا فرما بردار اور شکر گزار نہیں ہونا چاہیے جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی؟ ایک اور نشانی گلے کے سوراخ پر موجود ڈھکن ہے۔ جب کھانے کا لقمہ نیچے جاتا ہے تو یہ فوراً سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے تاکہ لقمہ سانس کی نالی میں نہ گر جائے۔ جو ہی لقمہ اس کے اوپر سے پھسلتا ہوا معدے کی طرف جاتا ہے تو فوراً کھل جاتا ہے تاکہ سانس لیا جا سکے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا بعض اوقات کھانے کے ذرات سانس کی نالی میں چلے جائیں تو سانس لینا کتنا دشوار ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے موت واقع ہو جائے گی۔ سوچیں اگر پورا لقمہ سانس کی نالی میں گر جائے تو کیا ہوگا؟ کیا اس سوراخ کے ڈھکنے کو ہم خود اپنی مرضی سے کھولتے اور بند کرتے ہیں یا کوئی اور اس کی نگرانی کر رہا ہے؟ کیا یہ کام ہمیں خود کرنا پڑ جائے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم اسے اپنی مرضی سے کھولنے اور بند کرنے پر قادر نہیں تو اسے بنانے پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم نے ہوا اور سانس کی اس عظیم نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کے متعلق کبھی سوچا ہے؟ آئیں اس رب پر ایمان لائیں، اس کے فرما بردار بن جائیں اور اس کا شکر ادا کریں جس نے ان نعمتوں کو تخلیق کیا اور آپ کو وجود بخشا۔ پھیپھڑے یہ وہ مقام ہے جہاں آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں اربوں خلیے ہیں اور ہر خلیے کو آکسیجن کی ضرورت ہے۔ ہم روزانہ 32,000 دفعہ سانس اندر اور اتنی دفعہ باہر نکالتے ہیں اور یہ کام سوتے جاگتے خود بخود ہو رہا ہے۔ ضرورت کے تحت پھیپھڑوں میں تقریباً 3.6 ارب ہوا کی تھیلیاں بنائی ہیں جن کو اگر ہموار سطح پر بچھایا جائے تو ان کا رقبہ ٹینشن کوٹ کے سائز کے برابر بنتا ہے۔ اگر پھیپھڑوں کی ساخت مذکورہ طریقے سے نہ بنائی جاتی تو ہوا سے آکسیجن خون میں شامل نہ ہو سکتی اور ہمارا زندہ رہنا ممکن نہ رہتا۔ کیا ہمارے جسم کا گوشت خود بخود پھیپھڑوں میں موجود ہوا کی تھیلیوں میں تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ اگر ہیں تو پھر ایمان لائیں اور جھک جائیں اس پروردگار کے سامنے جس نے آپ کے پھیپھڑوں کو ڈیزائن کیا اور آپ کا زندہ رہنا ممکن بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔